اب آپ اس بات پر غور کریں کہ بظاہر اس آیت کا کوئی تعلق روزے کے احکامات سے نہیں ہے، لیکن نظم قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی آیت ہے جو روزے کی ساری عبادات کا مقصود ہے، مطلوب ہے اور اس کا ایسنس ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ خبردار آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہیں کھانا۔ اب یہ اصولی بات ہے کہ عرف کے اندر میں اور آپ یا ہمارے جیسے انسان وہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق وہ ناجائز طریقے سے کھا جایا کرتے ہیں۔ اب اس کی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس کے تحت سٹے بازی کو بھی کہا ہے، جوئے کو بھی قرار دیا ہے، سود بھی اسی کے تحت میں آتا ہے کہ اس میں بھی ناحق دوسرے کا مال چھینا جا رہا ہوتا ہے، رشوت بھی اسی کے تحت آتی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کام کروانے کے لیے رشوت کا پیسہ وصول کر لے۔ اسی کے تحت کے اندر وہ تمام کی تمام کاروباری ڈیلنگز جس میں ہم پیسے دے کر ڈاکیومنٹس کے اندر تبدیلیاں کرواتے رہتے ہیں وہ ساری بھی آتی ہیں۔ الغرض دوسری سطح پر چلے جائیں تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہاں تک کہ جو ہم چیزوں کے اندر ملاوٹوں کا معاملہ دیکھتے ہیں نا، وہ بھی اسی کے تحت آتا ہے کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے یہ سوچ کر کہ میں اس کی پوری رقم وصول کروں گا، حالانکہ دودھ اس رقم سے کم کا دیتا ہے، باقی کا پانی ہوتا ہے۔ اب اس نے بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھایا، لیکن کہتے ہیں جب یہ دودھ والا آگے جاتا ہے نا مسالے خریدنے، تو مسالے والا اتنے حصے کے مسالے میں ملاوٹ کر کے وہ بھی اس کو 2 نمبر مال بیچتا ہے۔ پھر جب وہ اگلی سطح کے اوپر جاتا ہے تو تیسرا اس کو مال میں ملاوٹ کر کے اس کو تیسرے طریقے سے لوٹتا ہے۔ الغرض یہ پورے معاشرے کے اندر ایک لوٹ اور کساد بازاری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ۔ تم اس کا کھاؤ گے تو دوسرا تمہارا کھا لے گا، تم دوسرے کا کھاؤ گے تو تیسرا تمہارا کھا لے گا۔ یہ مشہور جملہ ہے نا کہ حرام کا کمایا ہوا حرام ذریعوں سے ہی نکل جایا کرتا ہے، ناجائز طریقوں کا کمایا ہوا اللہ کی نافرمانی سے کمایا ہوا پھر وہ اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا، حادثات متواتر اس کی زندگی میں آنے لگتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری بات اسی بنیاد پر ہے کہ نعوذ باللہ ایک شخص دوسرے کا مال کھاتا ہے اور پھر دوسرے کا تیسرا کھانا شروع کر دیتا ہے۔